ایپیسوڈ نمبر 2، عرب جاہلیت اور دوسرے ممالک۔ اوپر کی فصل میں عرب اور اس کے باشندوں کی نسبت جو کچھ بیان ہوا ہے یہ ظہور اسلام اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی حالت ہے۔ اہل عرب کی اخلاق، عادات، معاشرت، مذہب، عقائد وغیرہ کی نسبت جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے قریباً 1 صدی پہلے کی حالت ہے، اور یہی حالت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قائم تھی۔ قارئین کرام خود غور فرمائیں کہ جن لوگوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور جو اسلام کے اول المخاطبین ہیں، اس قدر پست اور ذلیل حالت میں تھے، پھر آئندہ صفحات میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے اثر سے عرب کے انقلاب کا حال پڑھ کر زیادہ صحیح اندازہ ہو سکے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت اور اسلام کا اثر کس عظیم و شان طاقت کا نام ہے، اور یہ اندازہ اور کمی زیادہ صحیح اس وقت تک ہو سکے گا جبکہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی ساری دنیا پر ایک مجموعی نظر ڈالیں، اور پھر بعد میں یہ دیکھیں کہ اسلام نے ساری دنیا میں شائع ہو کر دنیا کی ہر حالت میں تغیر پیدا کیا۔ لہٰذا عرب کی مذکورہ حالت ظاہر کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ممالک عالم کی وہ حالت جو اسی مذکورہ عرب کی ہم عہد جہالت ہے نہایت مختصر اور اجمالی طور پر بیان کر دی جائے۔ ایران دنیا کے نہایت مشہور، قدیم اور باعزت ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ عہد قدیم میں ماہ آبادی مذہب اس ملک میں رائج تھا، پھر ماہ آبادی مذہب کی اصلاح و تجدید کے لیے بہت سے پیشوایان مذہب بطور مجدد اس ملک میں ظاہر ہوئے اور اصلاح دین کا کام کرتے رہے۔ اس سے پہلے دور کے ختم ہونے تک زرتشت نے دین آتش پرستی اثر نو جاری کیا، جو دین ماہ آبادی کی ایک اصلاح شدہ حالت کا نام سمجھنا چاہیے۔ زرتشت نے اپنے آپ کو ہادی برحق بتایا، اور بہت جلد سلطنت اور ایرانی رعایا کا مذہب زرتشتی دین ہو گیا۔ ایرانیوں نے غالباً دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کی۔ ایرانیوں کے انتہائی عروج کے زمانے میں ان کی حکومت بحر روم بلکہ مصر سے چین اور منگولیا اور کوہ ہمالیہ و خلیج و فارس کے بحرائے خزرو کوہ الٹائی تک وسیع تھی۔ تمام براعظم ایشیا میں ان کا تمدن غالب تھا۔ ان کی تہذیب ایشیا کے ہر ملک میں قابل تقلید اور ان کے اخلاق ہر ایشیائی قوم کے لیے قابل اقتداء سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کی حالت ظہور اسلام کے وقت اس قدر خراب اور ذلیل ہو چکی تھی کہ وہ شرک میں مبتلا ہونے کے باعث اپنی ایک ایک خوبی برباد اور زائل کر چکے تھے۔ زرتشت کو الہیہ صفات دے کر انہوں نے اپنے معبودان باطلہ میں شامل کر لیا تھا۔ خالق خیر اور خالق شر، 2 معبود جزدان و ہرمن کے نام سے پوجے جاتے تھے۔ آگ کی پرستش اعلانیہ خوب زور شور سے ہوتی تھی۔ چاند، سورج، ستاروں، سیاروں کی پرستش بھی رائج تھی۔ چوری و رہزنی کا بھی ملک میں زور تھا۔ زنا کا رواج اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ مزدک ناہنجار نے سرے دربار اسرائے ایران کی بانوئے سلطنت کو بے عصمت کرنے کی فرمائش کی، اور فرماروائے ایران نے اس کی اس نامعقول و حیاسوس جرت کی مخالفت ضروری نہ سمجھی۔ آپس کی نا اتفاقی و درندگی، بغض و حسد، دھوکہ بازی و فریب دہی، زبردستوں کا زیر دستوں کو جو پایوں سے زیادہ ذلیل سمجھنا وہ معائب تھے جنہوں نے ایران پر ہر طرف سے نحوست و ادبار کو اس طرح متوجہ کر دیا تھا جیسے سیلاب نشیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تمام علوم، تمام تہذیب، تمام اخلاق فاضلہ اور تمام انسانی خوبیاں ملک ایران کو خالی کر چکی تھی، اور وہ ملک جو کسی زمانہ میں تہذیب و تمدن کا منبع و مرکز تھا یکسر تاریک ہو چکا تھا۔ نہ صرف ستارہ پرستی و آتش پرستی و مشاہیر پرستی ہی رائج تھی، بلکہ بادشاہ، وزراء، سپہ سالار اور امراء بھی عوام سے اپنی پرستش کراتے تھے۔ اس عذاب سے ایرانی مخلوق اس وقت آزاد اور ملک کی تاریکی اس وقت دور ہوئی جبکہ مسلمانوں نے حدود ایران میں فاتحانہ قدم رکھا۔ روم و یونان، ایرانی شہنشاہی کے مد مقابل دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت رومیوں کی سلطنت و حکومت تھی۔ روم و یونان کی تہذیب بھی بہت قدیم و شاندار اور ان کے علوم و فنون اور شوکت و عظمت مشہور آفاق ہو چکی تھی۔
طب، ریاضی، حیت، منطق، فلسفہ و حکمت وغیرہ کی ترقی میں دنیا کا کوئی ملک بھی یونان کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ اسی ملک میں سقراط، بقراط، لقمان، افلاطون اور ارسطو پیدا ہو چکے تھے۔ اسی ملک میں سکندر جیسا فتح مند اور ملک گیر بادشاہ پیدا ہوا تھا۔ یونانی قیصر، جس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا، نہ صرف شہنشاہ بلکہ دینی پیشوا بھی سمجھا جاتا تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں روم اور یونان اس قدر ذلت اور پستی کی حالت کو پہنچ چکے تھے کہ ایران کی تاریکی روم و یونان کی تاریکی سے ہرگز زیادہ نہ تھی۔ جس طرح ایران میں ہر مقروض اپنے آپ کو بطور غلام بیچ ڈالتا تھا، اسی طرح یونان میں غلاموں کی کئی قسمیں تھیں۔ ایک قسم غلام کی ایسی تھی کہ وہ یونان کے باہر دوسرے ملکوں میں لے جا کر نہیں بیچی جاتی تھی، بلکہ عام طور پر اکثر غلام غیر ملکوں میں لے جا کر اس طرح فروخت کیے جاتے تھے جس طرح گھوڑے، بیل، اونٹ، بکری وغیرہ فروخت کیے جاتے تھے۔ آقا اپنے غلام کو اسی طرح قتل کر دینے کا حق رکھتا تھا جس طرح کوئی شخص اپنے مواشی کو ذبح کرنے کا حق رکھتا تھا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بیچ ڈالتے اور دوسرے کا غلام بنا دیتے تھے۔ روم و یونان میں غلاموں کو شادی کرنے کا اختیار نہ تھا، ان میں اور ان کی اولاد میں کوئی قانونی رشتہ نہ سمجھا جاتا تھا۔ عیسائیوں کی پستی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2 برس بعد تک عیسائیوں میں راہبوں کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا، لیکن 6 صدی میں راہبوں کی یہ کثرت شام و یونان اور روم میں ہو گئی کہ ہر شخص جو عزت و تکریم کا خواہاں ہوتا رہبانیت اختیار کر لیتا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ رسم عورتوں میں بھی رائج ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ خانقاہ، جو راہب مردوں اور راہبہ عورتوں کی قیام گاہیں تھیں، قابل شرم حرکات کا مقام بنے۔ بعض راہب صحرا نشین بھی تھے۔ عورتوں کی جائز عزت اور والدین کی تعظیم قطعاً مفقود ہو چکی تھی۔ چوری، زنا، دھوکہ بازی عام طور پر رائج تھی۔ گداگیری معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ جو طوفان رہبانیت کا لازمی نتیجہ تھا، توحید اور رب پرستی کا نام و نشان باقی نہ رہا تھا۔ زاہدوں، راہبوں اور مذہبی پیشواؤں کی خدمت گزاری سے رضامند کر لینے کے ذریعہ نجات کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا تھا۔ عمراء غربا کو اپنا خادم اور ان سے بطور غلام خدمت لینے کو اپنا جائز حق سمجھتے۔ بادشاہ اور سپہ سالار رعایا کا مرتبہ حیوانوں سے برتر نہیں جانتے، اور کاشتکاروں کی تمام محنت و مشقت کے نتیجہ پر خود قابض ہو کر بقدر قوت لا یموت ان کے لیے کچھ قدر قلیل چھوڑ دیتے تھے۔ مصر کی قدامت کا تصور اور مصری تمدن کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے اہرام مصری ابو الہول کے مجسمے اور موجودہ زمانہ میں تہ خانوں سے برآمد ہونے والی سے بہت کچھ مدد مل سکتی ہے۔ مصر چونکہ ایک زرعی ملک ہے، لہٰذا قدیم مصریوں کی طاقت جب ذرا کمزور ہوئی تو بیرونی ممالک اور بیرونی اقوام کے حملوں کی آماجگاہ بن گیا۔ مصر پر ایرانیوں، یونانیوں اور رومیوں نے بار بار حملے کیے اور بہت دنوں تک قابض و متصرف رہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ ان حملہ آوروں کی تہذیب و تمدن نے بھی مصر پر اپنا اثر ڈالا ہوگا اور مصریوں کی تہذیب نے ضرور ترقی کی ہوگی۔ عیسائی مذہب رومیوں کے عہد حکومت میں مصریوں کے اندر رائج ہوا۔ مصر کی آبادی کا ایک معقول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا، مگر اسلام کے مصر میں داخل ہونے سے پہلے مصر کی حالت نہایت پست اور ہر ایک اعتبار سے بے حد ذلیل ہو چکی تھی۔ عیسائیت کی حالت مصر میں بت پرستی سے زیادہ بہتر نہ تھی۔ بت پرست مصریوں میں تمام وہ معائب موجود تھے جو کسی ذلیل سے ذلیل بت پرست قوم میں ہو سکتے تھے۔ رومیوں، یونانی جو فاتح حکمران قوم سمجھے جاتے تھے، رعایا کو چوپایوں سے زیادہ ذلیل سمجھتے تھے۔ جو عیب یونانیوں اور رومیوں کے اندر موجود تھے، وہ سب کے سب زیادہ خراب حالت میں مصر کے اندر دیکھے جاتے تھے۔ غلامی نہایت ظالمانہ انداز میں رائج تھی۔ زناکاری اور غارت گیری کے لیے ترغیب و اصول و قواعد بنا لیے گئے تھے۔ قتل انسان معمولی تفرج گاہوں کے لیے تفریح سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو خودکشی کی ترغیب دی جاتی تھی۔ غرض کہ مصر کی تاریکی بھی کسی ملک کی تاریکی سے کم نہ تھی، اور تہذیب و شائستگی کی علامات مصریوں کے اعمال و اخلاق سے بالکل معدوم تھیں، اور جہالت و تاریکی جس قدر چاہو موجود تھی۔
اشوک، چندر گپت اور بکرماجیت بڑے بڑے نامور مہاراجے ہندوستان میں گزر چکے تھے۔ حیت، ریاضی، فلسفہ وغیرہ علوم پر ہندیوں کو خاص طور پر ناز تھا۔ کرشن، رام چندر اور گوتم بدھ جیسے بانیان مذاہب کی حکایات اور مہابھارت و رام لیلا کے رزمیہ افسانے بھی ان کو یاد تھے۔ لیکن جس زمانے کی دنیا کا ہم اس وقت معائنہ کر رہے ہیں، اس زمانے میں بدھ مذہب ہندوستان سے خارج ہو رہا تھا اور براہمنی مذہب بتدریج زور پکڑتا جا رہا تھا۔ ہندوستان کے کسی ایک بڑے صوبے پر بھی کوئی ایک عظیم و شان سلطنت و حکومت قائم نہ تھی۔ تمام ملک میں بت پرستی کا زور و شور اور خوب دور دورہ تھا۔ بدھ اور براہمنی دونوں مذہبوں میں بتوں کی پوجا یکساں طور پر موجب نجات سمجھی جاتی تھی۔ براہمنوں اور بدھوں کے بت اکثر مندروں میں ایک دوسرے کے پہلو با پہلو رکھے ہوتے تھے اور بڑے جوش عقیدت کے ساتھ پوجے جاتے تھے۔ چینی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کا ایک بھی گھر قسم کھانے کو بتوں سے خالی نہ تھا۔ بام راگیوں کے پلید اور حیا سوز مسلک نے ملک کے ہر حصہ میں مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل کر لی تھی۔ زناکاری کے لیے مصریوں کی طرح اصول و قواعد مقرر ہو کر داخل مذہب سمجھے گئے تھے۔ سندھ کے راجاؤں میں ایسی مثالیں موجود تھیں کہ حقیقی بہنوں سے انہوں نے شادیاں کی۔ جب راجاؤں اور حکمرانوں کی یہ حالت تھی تو عوام کی بدتمیزیاں کچھ ان سے بھی بڑھ کر ہی ہوں گی۔ اسی زمانے کی بعض تصنیفات جو آج پرانوں اور مذہبی کتابوں کی صورت میں دستیاب ہوتی ہیں، ہندیوں کی اخلاق کو نہایت پست اور ان کی معاشرت کو بے حد قابل شرم ظاہر کرتی ہے۔ ستاروں، سیاروں، پہاڑوں، دریاؤں، درختوں، حیوانوں، سانپوں، پتھروں اور شرم گاہوں کی پرستش ملک ہندوستان میں رائج تھی اور ہر طرف جاری و ساری تھی۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تاریخی کس قدر عظیم و اہم تھی۔ چین، جن ملکوں کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، سب کے سب عرب کے ہر چہار سمت واقع ہیں۔ یہی مشہور و متمدن ملک سمجھے جاتے ہیں اور ان میں صرف ملک چین کا اور اضافہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آباد و سرسبز اور متمدن ممالک میں شمار ہو سکتا تھا۔ چین کی حالت مذکورہ ممالک سے بھی بدتر تھی۔ کنفیوشش، تاؤ اور بدھ، تین مذاہب کے کیمیاوی امتزاج نے چین کی تہذیب اور اخلاقی حالت میں وہ کیفیت پیدا کر رکھی تھی جو سوڈا اور ٹارٹارک ایسڈ کے ملانے سے پیدا ہوتی ہے۔ بالآخر اس حالت میں داخل ہو کر سکونت اختیار کی اور اپنے اخلاقی نمونے سے اپنے ہمسایوں کو بھی متاثر کیا۔ ترکستان، روس، برہما، یورپ وغیرہ میں بھی انسانی آبادی موجود تھی، لیکن ان ملکوں کے رہنے والے انسانوں سے یا تو دنیا واقف نہ تھی یا ان کو بمشکل انسان کہا جاتا ہوگا۔ بہرحال کوئی قابل رشک خوبی ان میں موجود نہ تھی۔ خلاصہ کلام، مذکورہ بالا حالات کے پڑھنے سے یہ بات آسانی سے ذہن نشین ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اور آپ کی بعثت کے وقت ساری کی ساری دنیا تاریک ہو چکی تھی اور ربائے مسکون پر جہالت کی اندھیری رات اسی طرح چھائی ہوئی تھی کہ کسی حصہ اور کسی ملک میں کوئی ٹمٹماتی ہوئی روشنی مطلق نظر نہیں آئی۔ دنیا پر اس سے پہلے ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ تہذیب، تمدن، اخلاق، علم، حکمت، معرفت الہی سب کے سب اس طرح برباد ہوئے ہوں اور تمام ربائے مسکون تیرا و تار ہو گیا ہو۔ ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے مرسل اور ہادی و رہنما آتے رہے اور یکے بعد دیگرے روشنی اور تاریکی کے دور دورے رات اور دن کی طرح نمودار ہوتے رہے، لیکن چونکہ اب تمام ملکوں یعنی دنیا کے لیے ایک ہی ہادی برحق مبعوث ہونے والا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام ہادیوں اور ہر ملک کے رہبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کے زمانوں کو ایک ہی مقررہ وقت میں ختم کر کے ہر ملک اور دنیا کے ہر ایک حصہ میں نئے ہادی اور نئے ہدایت نامہ ضرورت کو پیدا و حویدہ کر دیا تھا اور ساری کی ساری دنیا یک زبان ہو کر زبان حال سے کسی ہادی اور ہدایت کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کامل ہادی اور ختم رسول کی بعثت اور پیدائش کے لیے ملک عرب کو انتخاب کیا اور ربائے مسکون کی اس تاریک شب کے ختم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے آفتاب رسالت طلوع ہوا اور اس نے طلوع ہو کر تمام دنیا کو اپنی نورانی شعاؤں سے منور کر دیا۔
ہم کو اپنی کتاب اس طلوع آفتاب ہی سے شروع کرنی ہے، مگر اصل مدعا کے شروع کرنے سے پیشتر اس سوال کا جواب دینا باقی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے ملک عرب ہی کیوں پسند کیا گیا اور دوسرے ملک میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہ پیدا کیا گیا۔ اس سوال کا سب سے زبردست، نہایت معقول اور مسکت جواب یہ ہے کہ نبی آخر الزماں خواہ کسی ملک میں پیدا ہو، ہر حالت میں یہی اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال وہ کسی ایک ہی ملک میں ہوگا اور دوسرے ممالک اس کے پیدائش و وجود سے محروم رہیں گے۔ بس جب کہ یہ صورت بہرحال شدنی ہے تو معترض کے لیے اعتراض کا کوئی حق باقی نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے تمام ممالک کسی ناناقوس کسی قدیم زمانے میں ایک ایک مرتبہ ضرور ترقی یافتہ اور عروج کی حالت میں رہ چکے تھے۔ ان کی تہذیب، تمدن، اخلاق، علوم وغیرہ ایسی حالت کو دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے کوس و اناؤ لا غیری دنیا کی قوموں کے سامنے بجایا تھا۔ نیز ہر ملک کو دوسرے ملک کا حاکم یا محکوم بننے کا موقع مل چکا تھا۔ پھر یہ کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک کی زبان اس زمانے میں ایسی مکمل اور ادائے بیان پر قادر نہ تھی جیسی کہ عرب کی زبان عرب کے جغرافیائی حالات اور باشندوں کی بے شغلی کے سبب مکمل ہو چکی تھی۔ اگر عرب کے سوا کسی دوسرے ملک میں وہ کامل نبی مبعوث ہوتا تو اس ملک کے باشندے یعنی اول المخاطبین چونکہ پہلے دوسرے ملکوں پر قابض و متصرف رہ چکے تھے، لہٰذا اس نبی کی ہدایت اور ہدایت نامے کا قوی اثر اپنی پوری اور حقیقی شان دنیا پر ثابت نہ کر سکتا، اور اس کا ایک بڑا حصہ اس ملک کی قدیم روایات کی طرف منسوب ہو جاتا۔ اسی نبی کے ذریعے تہذیب، اخلاق اور تہذیب نفس کا جو عظیم و شان کام انجام پانے والا تھا، وہ بھی اس ملک و قوم کی قدیمی روایات سے منسوب ہو کر نبی آخر الزماں اور خاتم الکتب کے عظمت و جلال کا ظاہر اور ثابت کرنے والا نہ ہوتا۔ کامل ہدایت نامہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایسی زبان میں نازل ہو جو دنیا کی زبانوں میں حد کمال کو پہنچ چکی تھی۔ عربی کے سوا کوئی دوسری زبان ایسے ہدایت نامہ کی جو قیامت تک کے لیے اور ہر ملک اور ہر قوم کے لیے نازل ہو متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے ضرورت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوں۔ اہل عرب نہ کسی غیر ملک کے محکوم بنے اور نہ کسی غیر ملک پر قابض و متصرف ہوئے تھے۔ عربوں کے لیے دنیا کا ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم یکساں حیثیت رکھتی تھی۔ وہ جب اسلام کو لے کر نکلے تو ہسپانیہ یعنی بحر اٹلانٹک کے ساحل مشرق سے چین یعنی بحرہ چین کے مغربی ساحل تک ساری آباد و متمدن دنیا کے ملک اور قومیں ان کی نظر میں یکساں تھیں۔ وہ سب سے اجنبی تھے اور سب ان سے اجنبی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے لیے ایک مذہب تجویز کیا تو وہ مذہب ایک ایسی قوم کے ذریعے ساری دنیا میں شائع کیا جو سب کے لیے یکساں بے تعلق قوم تھی۔ عرب کی اخلاق، تہذیب اور تمدن نے چونکہ اس سے پہلے کوئی ترقی نہیں کی تھی، لہٰذا اس عالمگیر مذہب نے ان کو یکا یک سب سے زیادہ شائستہ، سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ متمدن اور ساری دنیا کا استاد اور راہبر بنا کر ثابت کر دیا۔ ترقیات کا سبب اسلامی تعلیم کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت ایسی زبردست ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک ہر زمانہ میں اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ نیز یہ کہ دنیا کے تمام ہادی اور تمام انبیاء قوموں کے لیے جس قدر تعلیمات اور ہدایت نامے لے کر آئے تھے وہ سب کے سب اصولی طور پر قرآن مجید میں موجود ہیں۔ رسول عربی امی لقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جامعہ جمیع کمالات نبویہ و انسانیہ ہے۔ مذکورہ بالا آخری چند فقرات غالباً تاریخ نویسی اور مورخ کی شان سے کسی قدر الگ سمجھے جائیں گے، لیکن چونکہ میں یہ تاریخ مسلمانوں کے مطالعہ کے لیے لکھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ مسلمان ہی اس کو سب سے زیادہ مطالعہ کریں گے، میں خود بھی بحمدللہ تعالی مسلمان ہوں، پس اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات شروع کرتے ہوئے ان بے ساختہ زبان قلم تک آ جانے والے فقرات کو واپس نہیں لوٹا سکتا تھا۔
اگر مورخین یا تاریخ نویسوں کی مجلس میں یہ کوئی عیب کی بات مجھ سے سرزد ہوئی ہے تو میں بہت خوش ہوں گا کہ مورخین کے گروہ سے خارج ہو کر مسلمین کے گروہ میں ضرور شامل کیا جاؤں گا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔